عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، آج جو احادیث کا ترجمہ ہونے والا ہے یہ حدیثیں ہیں زبان کی حفاظت کے متعلق۔ انسانی جسم میں زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی زبان کا اگر صحیح استعمال ہو تو آدمی لوگوں کے دلوں کو فتح کر لے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے، لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں بکھیر دے۔ اور اگر اسی زبان کا غلط استعمال ہو تو انسانوں کے دل ٹوٹ جائیں، لوگوں کے درمیان دشمنی اور نفرتیں پیدا ہو جائیں، لوگوں کے چہروں پہ غم اور دل ٹوٹنے کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ تو یہ زبان آدمی کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمائی ہے، سورہ ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، زبان سے غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی زبان کے تعلق سے اور بڑی عمدہ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ چنانچہ آج کی پہلی روایت جس کے راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے گا، ایک چیز وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دے کہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، غلط بالکل نہیں۔ دوسری چیز ہے وما بین رجلیہ، جو دو پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مہذب انداز میں ان دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو یہ دو چیزوں کی ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بہت بڑی بات کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا جو بدلہ ملنے والا ہے، سب سے عمدہ، وہ جنت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا جنت ملے گی، بلکہ فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، یعنی ذمہ داری لے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے جنت دیں گے، اسے جنت میں داخل کرائیں گے کس شخص کو جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے اور صحیح استعمال کرے، زبان اور شرمگاہ۔ اللہ ہم سب کو ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ، کہ کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور اچھے الفاظ نکالتا ہے زبان سے جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، لا یلقا لہا بالاً، اور اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھ کے جو گفتگو کی ہے یہ کتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، تو اس کو خود کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی اسے معلوم نہیں ہوتا، اسے احساس تک نہیں ہوتا، اور ادھر اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کر یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ادھر بندے کو پتہ ہی نہیں ہے۔
دوسری طرف وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ، کہ ایک بندہ وہ ہے جو بات کرتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے اور ایسے الفاظ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں۔ بات کرتے ہوئے چغلی کرتا ہے، بات کرتے ہوئے غیبت کرتا ہے، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، بات کرتے ہوئے گالیاں دیتا ہے۔ آج کا بڑا عجیب معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بات کرتے ہوئے گالیاں دے، لوگ مسکراتے ہوئے اس کی بات سنتے ہیں، جیسے لگ رہا ہے یہ کوئی فیشن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جہاں گالی آئی وہیں لعنت شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی۔ تو عقل مند آدمی کو چاہیے کہ فوراً اس کو روکے کہ گفتگو کر انسان والی، یہ درمیان میں یہ جو الفاظ لے کر آ رہا ہے یہ حیوانیت والے، غلط ہیں، یہ لعنت والے ہیں۔ اور اگر نہیں روک سکتے تو اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں استغفار پڑھ کے، استغفر اللہ۔ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسکراہٹ ہے اور گفتگو ہو رہی ہے، اس میں گالیاں آ رہی ہیں خواہ مخواہ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ وہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے الفاظ زبان سے نکالتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، لا یلقا لہا بالن، اور اسے کچھ پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں کیا بول بیٹھا، کیا کچھ نکلا میری زبان سے، یہوی بہا فی جہنم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں گرائیں گے۔ تو دو شخصوں کا ذکر آیا حدیث پاک کے اندر، ایک وہ ہے جو اچھی بات کر رہا ہے، یقیناً اچھی بات کرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری اس انداز گفتگو سے اللہ راضی ہو رہے ہیں۔ عام طور پہ انسان کا مزاج ہے وہ عبادت کرے، وہ ذکر و اذکار کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے میں اللہ کی رضا والا کام کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ کی رضا والا کام ہے، ثواب والا کام ہے، لیکن زبان سے الفاظ نکالنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، یہ تو صبح سے شام تک ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس میں بندے کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی میں کیا بول رہا ہوں اور کیا نہیں بول رہا ہوں، لیکن یہ بھی بڑے اہم ہے کہ اچھے الفاظ اگر بولا ہے تو اگرچہ پرواہ اس کو نہیں ہے لیکن ادھر اس کے درجات بلند ہو گئے، اور اگر غلط الفاظ بولا ہے، بالکل جیسے آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، تو اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ زبان کا غلط استعمال یہ اتنا ہلکا معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں کیا بول بیٹھا، اور ادھر اللہ جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنی زبان کو بتکلف عادی بنائے اچھے الفاظ بولنے کا۔ یہ خود بخود زبان عادی نہیں بنے گی، پہلے بتکلف کا مطلب محنت کرنا پڑے گا۔ بات کرتے کرتے اچانک شیطان نکالنا چاہے گا کچھ غلط لفظ، فوراً اپنے آپ کو روکیں، نہیں یہ لفظ صحیح نہیں ہے، اس کی جگہ یہ لفظ استعمال کیا جائے۔ وہ جھوٹ بلوانا چاہے گا، فوراً اپنے آپ پہ کنٹرول کریں۔ تو کچھ دنوں تک بتکلف اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، قابو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب عادت پڑ جائے گی تو پھر الحمدللہ، اس کے بعد پھر زبان جو ہے چاہ کر بھی غلط الفاظ نہیں نکال سکتی۔ تو کچھ دنوں کی محنت ہے، اس کے بعد اللہ کا کرم رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل قال لأخیہ کافر، کسی مومن شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا اگر، فقد باء بها احدہما، تو دو میں سے ایک کافر ہے، وہ لفظ دو میں سے ایک پر پلٹے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا مطلب، ایک مومن نے کسی اپنے بھائی کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے واقعتاً، ٹھیک ہے، وہ لفظ وہیں گیا، اپنی جگہ پہ پہنچا ہے، وہ لفظ کافر کو کافر کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر کو بھی تانا دینے کے لیے کافر نہیں کہنا ہے، ورنہ وہ اسلام سے قریب کیسے آئے گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر کہہ دیا اور وہ کافر ہی تھا تو جہاں کا لفظ وہاں لگ گیا، اور اگر وہ مومن تھا کافر نہیں تھا تو پھر ادھر پلٹے گا بولنے والے کی طرف، وہ اس کو کفر کی حد تک پہنچا سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی بندے کو طعنہ دیتے ہوئے کافر، منافق یا کچھ بھی کہنا بہت برا ہے، بہت برا، طعنہ بہت بری چیز ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں تجویز فرمائی ہیں کہ چوری کرنے پہ یہ سزا ہے، ڈاکہ ڈالنے پہ یہ سزا ہے، بدکاری کرنے پہ یہ سزا ہے،
ہمیں معلوم ہونا چاہیے حدیث میں طعنہ دینے پر بھی کوڑے مارنے کی سزا مقرر کی گئی ہے. وہ طعنہ کس درجے کا تھا وہ الفاظ کو دیکھ کے وقت کا قاضی فیصلہ کرے گا جو اسلامی جج ہوگا. جتنا گہرا طعنہ ہوگا اتنے زیادہ کوڑے مارے جائیں گے. تو اسلامی حکومت میں یہ بھی قانون تھا کہ طعنہ مارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آدمی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی آدمی نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے طعنے سن کے, سوسائڈ تک چلا جاتا ہے, خودکشی تک. تو اسی لیے یہ بہت بری چیز ہے. کسی بھی طرح کا طعنہ مارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی کسی کو کافر کہنا یہ طعنہ مارنا ہے. بھائی ایمان اور کفر کے ٹھیکیدار ہم ہیں, وہ تو اللہ کی توفیق ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دیں, جسے چاہے نہ دیں. تو کسی مومن کو کافر کہا طعنہ مارتے ہوئے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دو میں سے ایک ہوا ہو. یا تو اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو بولنے والا اللہ ہی مہربان ہے اس کے اوپر. اسی لیے کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہم کرنے والے نہیں ہیں, اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. کسی بھی طرح کا طعنہ بالکل نہ دیں. تو یہ زبان طعنے کستی ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. بالخصوص یہ بیماری مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ حجرات میں باقاعدہ آیتیں اتاری ہیں عورتوں کے بارے میں. ہرگز نہیں, زبان کا استعمال غلط نہ ہو. کسی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسری عورت پہ طعنے کسے. تو چونکہ عورتوں کی زبان اس سلسلے میں بہت تیز ہے, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں بھی یہ ماحول بنائیں کہ طعنوں کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. زبان سے صحیح الفاظ نکال سکتے ہیں تو ہم نکالیں, نہیں تو زبان بند کر کے رکھیں. اس کے بعد کی روایت, راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تجدون شر الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہوگا ذل وجہین, دو چہروں والا ہوگا, الذی یأتی ہؤلاء بوجہ, کہ ادھر آئے گا ایک چہرہ لے کر, وہؤلاء بوجہ, اور ادھر جائے گا ایک چہرہ لے کر. کہ اس فریق کے پاس آیا اور ان کی چاپلوسی والی باتیں کیا, ان کو خوش کیا اور یوں بتایا ہم تم میں سے ہیں. پھر ان کا کوئی مخالف گروپ ہے ادھر چلا گیا, اب ان کی غیبتیں ادھر جا کے کیا اور ادھر چاپلوسیں کیا, وہ سمجھے کہ یہ ہمارا آدمی ہے, دونوں طرف سے فائدے اٹھا رہا ہے. یہ بدترین آدمی ہے. اس کو حق اور باطل سے کوئی مطلب نہیں ہے. حق تو کسی ایک طرف ہوگا, تو جس طرف حق ہے ادھر چلا جائے, ڈٹ جائے. نہیں سمجھ میں آ رہا حق کدھر ہے, درمیان سے نکل جائے. کیا ضرورت ہے, اپنی زندگی سے اپنے کام سے کام رکھے. ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر والوں کو بھی اچھا کہہ رہا, ادھر جا کے ادھر والوں کی بھی تعریف کر رہا, اس کا مطلب یہ منافق ہے. کیونکہ یہ کام منافقوں کا ہوتا تھا. ادھر کفار کو بھی خوش کرتے تھے, ادھر مسلمانوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے شخص سے دوری اختیار کرو. یہ بدترین آدمی ہوگا کل بروز قیامت, جو الگ الگ چہروں سے الگ الگ لوگوں سے ملاقات کرے گا. اس کے بعد کی روایت, راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے, لا يدخل الجنت قطات, غیبتیں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو اس غیبت کی سزا بھگت کر جہنم میں, پھر اس کے بعد اللہ کا جب فیصلہ ہوگا تب جنت میں جائے گا. بغیر جو ہے سزا بھگتے ہوئے اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی غیبتوں سے اپنی زبان کو بچائے. اس کے بعد کی روایت, راوی ہیں مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا رأیتم المداحین, جب تم دیکھو حد سے زیادہ تعریف کرنے والوں کو, فحصوا فی وجوہہم التراب, ان کے منہ میں مٹی ڈال دو. کیا مطلب؟ حد سے زیادہ تعریف کرنا. ایک ہے تعریف کرنا, تعریف تو ہونی چاہیے, آدمی اچھا کام کیا تعریف کرو, اور اس کا بہترین طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دعا دو, اللہ تمہاری یہ خدمت قبول کرے, اللہ تمہارا یہ کام قبول کرے, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا, بہترین چیز ہے یہ, اس کی تو پوری اجازت ہے. یہ ہے مداحین. مداح کے معنی آتے ہیں بڑھا چڑھا کے تعریفیں کرنے والے. آدمی اس لیول کا ہے نہیں لیکن بس چڑھاتے جا رہے ہیں, بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے. نفسیاتی مخلوق کا مطلب یہ نفسیاتی اثر قبول کرنے لگتا ہے. ایک آدمی آ کر اسے کہہ کے چلا گیا آپ بیمار لگ رہے ہیں, دوسرا آ کے کہا آپ بیمار لگ رہے ہیں,
تیسرے نے بھی ملاقات کیا اور کہا آپ بیمار لگ رہے ہیں، وہ حقیقت میں بیمار پڑ جائے گا، حالانکہ وہ صحیح تھا۔ نفسیاتی چیز ہے، نفسیاتی طور پہ آدمی اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، میں بیمار ہوں۔ اسی لیے بڑا اثر ہے انسان کی زندگی میں اس کی نفسیات کا۔ اگر وہ اپنے اندر یہ سمجھ لے کہ میں صحت مند ہوں، بیمار رہ کے بھی وہ آدھی بیماری سے لڑ لے گا۔ تو یہ خالی بات بیماری کی نہیں ہے، کسی بھی چیز میں۔ تو جب آدمی کی تعریف حد سے زیادہ ہونے لگے، ایک آدمی آیا بڑا چڑھا کے خوب تعریف کر دیا، جس لائق جس منصب کے لائق وہ ہے ہی نہیں وہاں تک پہنچا رہے ہیں، دوسرے نے بھی کیا، تیسرے نے بھی کیا، اندر شیطان پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو یہ بنانے لگتا ہے، بتانے لگتا ہے تم ہو کچھ، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہے نہیں وہ اس لائق۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی خواہ مخواہ کے بڑے پن میں آتا ہے، تکبر میں آتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو حد سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں ان کا منہ بند کرو۔ منہ میں مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کرو کہ تم زیادہ زیادہ تعریف کر کے یہ میرے اندر جو ہے تکبر پیدا کرنے جا رہے ہو۔ چنانچہ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راوی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اثنا رجل علی رجل، کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کی اسی طرح کی تعریف کی بہت زیادہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا قطعت عنق اخیک، تم نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ تم جو اتنی تعریف کر دیے کسی کام پر، اب وہ آدمی وہ کام دوبارہ کرے گا ہی نہیں کہ اب تو بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو دعا دے دیتے، آگے بڑھنے کی ترغیب دے دیتے اور آگے کامیابیوں کی خوشخبریاں سنا دیتے، وہ اور آگے بڑھتا، حوصلہ افزائی کرتے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن تم نے اتنی تعریف کر دی کہ بس آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہیں تب تو یہ کام ہوا ورنہ ہوتا ہی نہیں، آپ ہیں تو ہوگا، نہیں ہے تو نہیں ہوگا، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ، وہاں کون سے الفاظ تھے یہاں حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرما دیا تم نے گردن توڑ دی، یعنی حوصلہ مار دیا اس کا، ختم۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھ جائے گا بس میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو اسی لیے تعریف ہو، حوصلہ افزائی ہو، دعائیں دی جائیں، یہ تو پسندیدہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن چاپلوسی میں کسی کو حد سے زیادہ سر پہ بٹھا لینا، یہ اس کو متکبر بنانا ہے، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کر جائے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں کثرت سے جنت میں لوگوں کو لے کے جائیں گی، ایک ہے تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف، دوسرا ہے حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ تو اللہ کا ڈر یعنی اللہ کے حق کو ادا کرنا، اور اچھے اخلاق یعنی بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ تو اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو، بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، ایسے شخص جنت میں جا رہے ہوں گے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل النار، کیا تم جانتے ہو اے میرے صحابہ کثرت سے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاجوفان، دو چھپی ہوئی چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آتی۔ نمبر ایک الفم، یہ زبان، منہ کے اندر جو زبان ہے یہ چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی۔ اور دوسرا ہے والفرج، ستر، شرمگاہ، یہ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان کا غلط استعمال کثرت سے انسانوں کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوگا۔ تو اس میں بھی زبان کا ذکر آیا، اسی لیے حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں صاحب مشکات کہ آدمی کی یہ زبان جو ہے جس کا صبح سے شام تک کثرت سے استعمال ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی گزرے گی نہیں۔ لیکن اگر یہ استعمال غلط ہو گیا تو پھر بجائے جنت کے اللہ نہ کرے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت، راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، فقلت، اور میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من نجات، نجات کا راستہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے کنٹرول میں رکھو، نجات کا راستہ ہے یہ۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہو، آدمی ذکر و اذکار کر رہا ہو اور بھی خیر کے اچھے کام کر رہا ہو،
لیکن اگر زبان کا استعمال غلط ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، تو پھر یہ زبان کا گناہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، برباد کر دے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھ لو، اس کو قابو میں رکھو، انشاءاللہ تمہاری ساری نیکیاں تمہارے لیے محفوظ رہیں گی اور گناہوں کی قلت رہے گی، بہت آسانی سے نجات کا راستہ مل جائے گا۔ یہ زبان کے تعلق سے حدیثیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے غلط استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔